تو ہمارے طریقے تو دیکھو، بڑی بوڑھیوں لوگوں کے کیا کلچر ہوتا ہے جو آگے بڑھاتا ہے؟ یہی ہوتا ہے نا کہ اخلاق اور قانون کی جو پاسداری. ہماری بڑی بوڑھیاں وہ خواتین جو مائیں بن جاتی ہیں یا عمر رسیدہ ہو جاتی ہیں، وہ ان کا ٹریڈیشنل ایک خزانہ ہوتی ہیں. وہ ساری عورتیں وہ ٹریڈیشنز کا خزانہ ہوتی ہیں. سلولی اینڈ گریجولی دے کریٹ اے کلچر، اور وہ ایک سوسائٹی کو جنم دیتی ہیں. اخلاق all we want is کہ خدا کرے کہ ہماری عورتیں بجائے کسی جدید فیشن کے اور بے راہ روی کے ٹریڈیشنز کے اور ماڈرن ہونے کے، اپنی تہذیب کے وہ قیمتی اور خوبصورت ترین اصول محفوظ رکھیں جو بعد میں اپنے بڑھاپے کے، چلو اس وقت تو نہ سی، اس وقت ان کا بھی ٹائم ہے ذرا شوشا کا، مگر جب بوڑھی ہوں، بڑی ہوں، تو اپنے بچوں تک وہ ٹریڈیشنز پہنچا دیں جو ام المومنین عائشہ صدیقہ سے ان کو ملی، جو سیدہ سکینہ بنت حسین سے ملی ہیں، جو سیدہ عاتقہ بنت طلحہ سے ملی. Now the traditions, a woman's culture may be slightly different, مگر a woman's culture جب بچوں کی حد ہم دیکھتے ہیں تو سب سے پائیدار کلچر ہوتا ہے. It's the timing. We have so less time. جہاں مرد ایکسٹرنل لائف میں صداقت، امانت، دیانت، جرت اور اخلاقی روایت قائم کر رہا ہوتا ہے، وہاں بیسک سچائیاں خواتین اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو دے رہی ہوتی ہیں. And the children are very sensitive. یہ تھرڈ پارٹی ہیں. اخلاق اور کلچر کی اس تعلیم میں چلڈرن آر اے تھرڈ پارٹی. یہ بڑی حساس مخلوق ہے خواتین و حضرات، بڑی حساس مخلوق ہے. اگر کسی کو یہ شبہ ہو کہ آپ کا بچہ آپ کی بات نہیں سن رہا، یا سویا پڑا ہے، یا کان لپیٹ کے گزرا ہو، تو کبھی اس پہ اعتبار نہ کرنا. وہ ہمہ وقت اپنی سینسز میں الرٹ ہوتا ہے اور اپنے باپ اور ماں دونوں پر ایٹ اے ٹائم غور کر رہا ہوتا ہے. وہ ایک ایک چیز چن رہا ہوتا ہے اس کردار کی اس پلیٹوں میں سے. never ever be you see so compromising with the children. یہ بچوں کے ہیڈ ایکس، یہ بیماریاں، یہ بہانہ سازیاں، یہ اگریشن سارے کے سارے آپ کے کلچرل ایٹیچیوڈ کی پیداوار ہوتی ہیں. دے آر دی تھرڈ پارٹی. ان کو آپ نہیں دھوکہ دے سکتے ہو. وہ اخلاق جس کا باہر آپ مظاہرہ کرتے ہو، بچے اس کے قائل نہیں ہوتے، مگر جب اسی اخلاق کا مظاہرہ گھر پہ ہوگا وہ آپ سے محبت کریں گے. بیکاز دے نو کہ آپ منافق نہیں ہو، ورنہ ہر بچہ باپ کو کہتا ہے، کبھی نہ کبھی ضرور کہتا ہے، ابا یہ کیا کر رہے ہو تم، ادھر تو ایسے تھے ادھر ایسے کیوں ہو. ان کی آپس میں ایٹیچیوڈز، ان کی لڑائیاں چھوٹے چھوٹے. آپ نے اپنے گھروں کا کلچر جو ہے چھوٹی چھوٹی خواہشات کی وجہ سے تباہ و برباد کیا ہوا ہے، اپنی تہذیب کی وجہ سے خراب کیا ہوا ہے. اگر آپ گھر میں ہر وقت ہی ایک مکان کے لالچ میں مبتلا رہو گے اور مزید دولت کے آسیب میں مبتلا رہو گے اور سٹیٹس کے آسیب میں اور گھریلو جیلسیز میں مبتلا رہو گے، تو آپ کے بچے تو پھر ویسے ہی ہوں گے. Sorry to say, they have to copy your temper, your mood, your habits, they have to copy. اور اللہ آپ پر بھی رحم کرے. There's a lot more to discuss between the husband and wife relationship and culture. تو اگر اللہ نے کبھی موقع دیا تو انشاءاللہ میں کسی بڑے اجلاس کے بڑے موضوع میں یہ ضرور کہوں گا آپ سے کہ you have to get back to your prophet. 11 بیویوں میں وہ ایک مرد جس نے اتنی خوبصورت بیہیو کیا کہ جب اللہ نے مال و اسباب کے ساتھ اس کی بیگمات کو چوائس دیا تو کسی نے بھی نہیں نہ کی، سب نے اللہ کے رسول کو چنا.
کیا خوبصورتی ہوگی اس کردار میں، کیا کلاسیفائڈ کلچر ہوگا اللہ کے رسول کا کہ سب نے اپنے آقا کو پسند کیا، مگر وہ ان کے آقا نہیں، ناٹ اونلی ہی واز دیئر ہسبینڈ آلسو، انہوں نے ہسبینڈری کے رول دیے، انہوں نے بیگمات نے اپنی بیہیویئر کے رول دیے۔ ہماری ٹریڈیشن بہت عمدہ، بہت اعلیٰ ہے، ہم قرآن سے کیوں کوٹ کرتے ہیں، اپنی اپنی غرض کی اصول کیوں کوٹ کرتے ہیں؟ چاہیے تو یہ ایک جج مقرر کرو، اس سے پوچھو، ہسبینڈ پوچھو تو صحیح نا کہ ہم عورتوں کے بارے میں اللہ نے مرد کو کیا حکم دیے، پھر یہ بھی پوچھے کہ عورتوں کو مردوں کے بارے میں اللہ نے کیا حکم دیے۔ وہ بیچ میں جج تو رکھتے ہی نہیں، ہر کوئی اپنے اپنے مقصد کی آیت کوٹ کر رہا ہوتا ہے۔ دس ون آف دی ریزن۔ اور سب سے بڑی دیکھو بدقسمتی جو اللہ کہتا ہے، ہر جگہ حساب رکھو، ہر جگہ میجرز رکھو۔ میں نے آج تک کسی باپ کو، نیک ترین مقدس ترین باپ کو وصیت کے رول نہیں لکھتے دیکھا۔ ہمارے خاندان میں بہن بھائیوں میں اجاڑ پڑی ہوتی ہے، بربادیاں پڑی ہوتی ہیں، جائیدادوں کے مسئلے پہ یہ تنازع سارے کس لیے اٹھتے ہیں؟ بڑے نوازی ہیں ماں باپ، بڑے نیک ہیں ان کے بزرگ باپ، مگر آخری دم تک کوئی وصیت نامہ خدا اور رسول کے مطابق نہیں لکھا جاتا، اور اس کے بعد نسلوں ان کے بیٹے آپس میں لڑتی ہیں، بیٹیاں لڑتی ہیں، فساد ہوتے ہیں۔ ہاؤ کین یو گو آؤٹ آف دی رول آف دی پروفٹ؟ سیدھی بات یہ ہے کہ سب کچھ دو چوائس ہیں آپ کے پاس، یہ سب کچھ ماننا چھوڑ دو، آزاد رہو، مادر پدر آزاد رہو، لیو ایوری تھنگ اسائڈ، مگر اگر ماننا ہے تو صدق کے دل سے مانو۔ ایک آدھ مان لو، چلو نہیں سی ساری۔ آپ کو یاد ہے نا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب پوچھا گیا یا رسول اللہ ہم اگر کوئی غلطی کریں، فرمایا تم 10 میں سے ایک بھی غلطی کرو گے تو حساب ہوگا، مگر زمانہ آخر میں وہ لوگ آئیں گے کہ اگر 10 میں سے ایک بات بھی مانیں گے تو ثواب ہوگا۔ دیکھو فائدہ تمہیں بڑا ہے، ایج ایڈوانٹیج ہے، ٹائم ایڈوانٹیج ہے۔ اللہ کرے آپ کو ہمیں ایک آدھ حسن اخلاق نصیب ہو جائے، ایک آدھ ورچوس کنٹینوٹی نصیب ہو جائے، ایک آدھ تربیت رسول کے تحت ایک آدھ معاملے میں اچھائی نصیب ہو جائے۔ اللہ ہم پہ رحم کرے، آپ پر رحم کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔ تھینک یو، تھینکس۔